وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. ایک مومن مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کے بعد جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس ذات کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا ہے، وہ ساری کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ نہ صرف شریعت کا حکم ہے، نہ صرف اللہ کا حکم ہے، بلکہ یہ ایمان ہے کہ جس دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو پھر اس حق کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ مخلوقات کے اندر محبت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شریک اور الہ اور مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے رب اور معبود اور الہ بنائے ہوئے ہیں۔
اور وہ اپنے معبودوں سے ایسی محبت کی کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے اس طرح وہ اپنے باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مومن بندے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں، کہ مومن مسلمان بندے کے دل کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت ایک مسلمان اور مومن کے دل میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ، بیٹھ جاؤ، تجھے کیا مسئلہ، بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا، بلکہ جب ہاتھ پکڑا تو حضرت عمر فاروق آگے سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، مجھے آپ سے محبت ہے اور دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے میری جان کے، میری جان کے علاوہ دنیا کائنات میں جتنے رشتے ناتے ہیں، جتنی چیزیں بھی ہیں، سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں اپنی جان سے بڑھ کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر لا والذی نفسی بیدی، عمر نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تک میں تجھے تیرے نفس سے، تیری جان سے زیادہ بھی محبوب نہ ہو جائے، جب تک میری ذات تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول واللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کی تکمیل ہوئی ہے جب تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ تیرا پیغمبر محبوب ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی شریعت نے کہا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور پوری کائنات کی انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ آپ کی ذات سے محبت ہے کہ ایک مومن مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ اس کے امام سے زیادہ محبت ہو، اس کو اس کی جماعت سے زیادہ محبت ہو، اس کے نزدیک اس کے مفتی سے زیادہ، اس کے پیر سے زیادہ محبت ہو، اس کے بزرگ سے زیادہ محبت ہو، اس کے والدین سے زیادہ محبت ہو، اس کی کل اولاد سے زیادہ محبت ہو، حتیٰ کہ کل کائنات سے زیادہ محبت ہو۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اگر کل کائنات سے زیادہ بھی محبت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا؟ جب تک اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول نہ ہو۔
شریعت نے بھی یہی کہا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ میری مرضی ہے، میری جان ہے، میرا کھانا، میرا پینا، میرا لباس، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا چلنا، میرا پھرنا میری مرضی کے مطابق ہے۔ لیکن جب شریعت کا حکم آ جائے گا تو میرے جسم پر، میری خواہشات پر، میرے عمل پر، میرے قول اور افعال پر، میرے طریقے پر بھی میری مرضی نہیں چلے گی، ان سب چیزوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ پھر ایمان کی میرے بھائیوں تکمیل۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ محبوب پیغمبر ان کو فرما دیجئے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، محبوب پیغمبر فرما دیجئے اگر ان کے نزدیک ان کے والدین، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کا خاندان، اور وہ مال جس کے گھاٹے سے، اور وہ مال جو یہ کماتے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، بزنس، کاروبار جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ دنیا کائنات کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ کہ تمہاری ان محبتوں کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، کہ دنیا اور دنیاوی رشتوں سے زیادہ تم محبت کرتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں کم ہے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ کب؟ جب تمہارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کم ہو جائے اور دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے، والدین کی محبت زیادہ ہو جائے، اولاد کی محبت زیادہ ہو جائے، لوگوں کی محبت زیادہ ہو جائے، کاروبار، بزنس، تجارت، کوٹھیوں، بنگلوں کی، مال و دولت کی محبت زیادہ ہو جائے، پھر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب یہ جن رشتوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، والدین کا ذکر ہوا ہے، بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، بھائیوں کا ذکر ہوا ہے، بیویوں کا اور خاندان کا ذکر ہوا ہے، ان رشتوں کا اللہ نے یہ جو ذکر کیا ہے، ان رشتوں کے ساتھ انسان کی فطری محبت ہوتی۔ ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نزدیک اس کے والدین سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، ساری دنیا سے زیادہ اس کے نزدیک اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اسے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مال دولت یہ دنیا کی ضروریات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، یہ دنیا کی مجبوریاں ہیں، مال دولت سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ گھر، اس کا مسکن، اس کی رہائش، اس سے اس کو محبت ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہے، اس کی جمع پونجی ہے، اس نے بڑی محنت سے خون پسینے کی کمائی سے گھر کو بنایا ہے، اس گھر سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دو اور لوگوں کی محبت کو لے کر پھرو۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دو اور تم اپنے مال دولت کی، بزنس، تجارت، کاروبار کی محبت کو لے کر پھرتے رہو۔ ہاں پھرتے رہو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکو گے، ناکام ہو جاؤ گے، خسارے میں چلے جاؤ گے، گھاٹے میں چلے جاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ یہ وہ صحابی تھے جو رات کو وضو کا پانی لے کر، ضرورت کی چیزیں لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے پاس ٹھہرا کر اور فرماتے ہیں کہ
کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں رات گزارتا تھا، وضو کا پانی لے کے بیٹھ جاتا، ضرورت کی چیزیں لے کر بیٹھ جاتا کہ آپ اٹھیں گے، آپ کو طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کے ہاں کوئی خادم ملازم نوکر نہیں ہے، آپ آواز دیں گے، میں فوراً کہوں گا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیے کیا ضرورت ہے، کیا چیز چاہیے، میں فوراً وہ پیش خدمت کر دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ ایک دن فرمایا ربیہ، فرمایا جی یا رسول اللہ، فرمایا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میری خدمت کرتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو رات کو جاگ کر میری خدمت کے لیے مستعد اور تیار رہتا ہے، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ ربیہ کو اس خدمت کے بدلے میں دنیا میں کی کوئی چیز نہیں چاہیے، اس خدمت کے بدلے ربیہ کو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب پیغمبر دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی ضرورت نہیں چاہیے، میں آپ سے اگر مانگتا ہوں تو جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وغیر ذالک یا ربیہ، ربیہ کیا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہیے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہوا ذالک، بس وہی چاہیے جو کہہ دیا ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اگر اللہ مجھے جنت میں لے جائے تو جنت بھی چاہیے، پھر جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے، آپ کو دیکھوں، آپ کا دیدار کروں، آپ کی زیارت کروں، جنت میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رضامندی ہو اور آپ کا ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تجھے جنت چاہیے، جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر کثرت کے ساتھ نفل پڑھا کر میری اس پر مدد کر کہ تو کثرت کے ساتھ جب نفل و نوافل پڑھے گا، کثرت کے ساتھ سجدے کرے گا تو جنت میں اللہ تجھے میرا ساتھ عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر صحیح مسلم کی یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے، آپ پر جانساری کے لیے، آپ کے ساتھ محبت کے لیے دلیل ہے، وہاں پر یہ حدیث بہت سے لوگوں کے عقیدوں کو بھی جھنجھوڑتی ہے، گریبانوں سے پکڑتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں 4 دن بابے کی خدمت کر لو، پیر صاحب کی خدمت کر لو، وہ کمر پر ہاتھ مارتا ہے، کہتا ہے جاؤ 7 طبق روشن ہو گیا، تیری جنت پکی ہے، تو دوڑتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ 7 خیراں، 7 نسلاں روشن ہو جان گیاں تیریاں۔ وہ پیر بھی بے عمل ہے، یہ مرید بھی بے عمل ہے، وہ پیر بھی کسی نماز کے قریب نہیں جاتا، روزہ حج زکوٰۃ عمل نہیں کرتا، صدقہ خیرات دینے کی بجائے لوگوں کا کھا جاتا ہے، یتیموں پر دست شفقت رکھنے کی بجائے یتیموں مسکینوں کا مال کھا جاتا ہے۔ اور یہ مرید بھی ایسا ہی ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سارا مال اکٹھا کر کے اپنے بزرگ، اپنے پیر کو دیتا ہے، وہ خدمت سے خوش ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے بابا جی کوئی کرم کر دیو، وہ کہتا ہے جا پتر تیریاں 7 نسلاں روشن ہو جان گیاں، جا تیریاں 7 خیراں ہو جان گیاں، جنت دوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم شخص، عظیم ذات، پیر کامل کوئی نہیں ہے، وحی کے منزل من اللہ، وحی کے تابع ہیں، ساری کائنات کے سردار پیغمبر ہیں، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں، وہ مسجد اقصی بیت المقدس بھی ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی پیغمبر مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اتنی شانوں کے باوجود، اتنی عظمتوں کے باوجود، اتنی رفتوں کے باوجود، اتنی بلندیوں کے باوجود کہ اللہ نے عالم رما میں بھی فضیلتیں دی، دنیا میں بھی فضیلتیں دی، عالم برزخ میں بھی فضیلتیں دی، اور قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ شان عطا کی، اور جنت میں بھی سب سے بلند مقام اللہ نے جس کو دیا وہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لیکن ربیہ بن کعب اسلمی جب کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کمر پہ ہاتھ پھیر کے یہ نہیں کہا جا جنت بھی پکی، ساتھ بھی پکا، تو میرا مرید، تو میرا خادم، تو میرا صحابی، فرمایا اے ربیہ کثرت کے ساتھ نفلی نفافل، نفل و نوافل پڑھا کر، نفلی نماز پڑھا کر کثرت کے ساتھ، تو جنت میں اللہ میرا تجھے ساتھ عطا کر دے۔
میرے بھائیوں، عقیدوں کی درستگی ضروری ہے، ایمان کی درستگی ضروری ہے، اعمال کی درستگی ضروری ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ضروری۔ اور یہ صحابہ کرام تھے جو اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مائی باپ کو، اپنے سارے کے سارے خاندان کو اللہ کے رسول علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، غزوہ احد کے موقع پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں، اپنا جسم اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے حضرت ابو طلحہ نے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ ادھر سے دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے کوئی تیر آ جائے تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو نہ چھوئے، وہ ابو طلحہ کے جسم پر لگے، وہ زخمی ہوں، وہ شہید ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا سر اونچا کر کے چٹان کی طرف سے وہ کفار کی طرف اس طرح جب دیکھتے ہیں، مشرکین کی طرف جب دیکھتے ہیں، ابو طلحہ فرماتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لا تشرف، آپ اپنے سر کو اٹھا کر کفار کی طرف نہ دیکھیے، لا یصیبک سہم من سہام القوم، ایسا نہ ہو کہ کفار کی قوم میں سے کوئی تیر لگا کر آپ کو لگ جائے، نہری دون نہری کا، میرا سینہ آپ کے سینے سے آگے حاضر ہے، آپ کو لگنے والا تیر پہلے میرے سینے پر، میرے جسم پر لگے گا۔ یہ وہی ابو طلحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تیر پھینکتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے، عقیدہ توحید کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کلمے کی سربلندی کے لیے جب کفار سے لڑ رہے تھے۔ یہ واحد صحابی ہیں، سارے صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے تھے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدیناہ ابی و امی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم آپ پہ اپنا ماں باپ قربان کر دیں، اپنی جانیں آپ پہ قربان کر دیں، آپ کی سنت اور حدیث اور عصمت پر، آپ کی حرمت پر ہم جان مال کی قربانی دے دیں۔ لیکن ابو طلحہ واحد صحابی تھے جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارمی فدا کا ابی و امی، ابو طلحہ ان کافروں پر تیر پھینک، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات سے، کتنی محبت ہے حضرت ابو طلحہ کو کہ آپ اس کی بہادری سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے دفاع سے، عقیدہ توحید اعلی کلمت اللہ کی بلندی پر، لا الہ الا اللہ کے دفاع پہ لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہو کر اس کو کہہ رہے ہیں ارمی فدا کا ابی و امی، ابو طلحہ مار ان پر تیر، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میرے بھائیو، اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کی ہے تو اللہ کی محبت کے بعد وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے۔ اور ہمارے لیے بھی شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، قرآن و سنت کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر مسلمان مومن کے دل میں ہو تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو۔ پھر اس محبت کے تقاضے ہیں، جب سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات سے ہوگی، پھر اس محبت کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا محبت کا تقاضا جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ ہے احترام اور تعظیم کرنا۔ ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا احترام ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ادب ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یہی تقاضا شریعت نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کہ دل و جان سے آپ کا احترام کیا جائے، اتنا احترام کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز سے بلند آواز نہ ہو، اور آپ کی غیر موجودگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔
یہ آپ کا احترام ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ حجرات کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ عمل نہ کرو جو اللہ نے حکم نہیں دیا، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل نہیں کیا، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کی سنت میں، آپ کی حدیث میں اس حکم کا، اس عمل کا کوئی دلیل موجود نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازوں سے اونچا بھی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہو، نام لے کر پکارتے ہو، بلند آواز سے اس کا نام لے کر اس کو آواز دیتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے، تعظیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نام لے کر تم اس طرح بلندی آواز سے، آواز کی بلندی سے نام لے کر پکار بھی نہیں سکتے۔ اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اگر کر لیا ایسے، آواز اونچی ہو گئی یا آپ کو ایسے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے عمل ضائع ہو جائے، تمہارے حج گئے، تمہاری نمازیں گئیں، تمہارے روزے گئے، تمہاری زکاتیں گئیں، تمہارا صدقہ خیرات گیا، تمہاری تہجدیں گئیں، تمہارے نفل و نوافل گئے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کے رسول کا احترام نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی ذات کا ادب نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم نہیں ہے، ان تحبط اعمالکم، جن اعمال پہ بڑا فخر کرتے ہو یہ اللہ تمہارے سارے اعمال ہی ضائع کر دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جری تھے، بہادر تھے، نڈر تھے، بے باک تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ آیت نازل ہوئی کہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اس طرح بات کرتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اپنی آواز کو اتنا پست، نیچا، آہستہ کر لیتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا، عمر کیا کہہ رہے ہو، عمر کیا کہہ رہے ہو۔ اپنی آوازوں کو حضرت عمر فاروق نے اتنا نیچا پست کر لیا، ایسا نہ ہو آواز بلند ہو جائے اور عمل ہی ضائع ہو جائے۔ ایک دن آئے تھے نا گھر سے، مسجد نبوی میں تشریف لائے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، 22 لاکھ مربع میل کے مالک، حکمران۔ مسجد نبوی میں دیکھا کچھ بندے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے مسجد میں آ کر ان کی تنقید شروع ہو جاتی ہے، مسجد میں آ کر ان کے مشورے شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں آ کر ان کے آرڈر شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں آ کے ان کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے کے فلاں علاقے سے آئے ہیں، شہر سے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے کے لوگ ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا، تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے پاس، آپ کے ممبر کے پاس بیٹھ کر اتنی بلند آواز سے بات کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اتنا ادب۔ اور محدثین مفسرین نے پتہ کیا لکھا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ کے رسول دنیا میں موجود تھے، آپ وفات نہیں پائے، موت کا حکم آپ پر جاری نہیں ہوا، اللہ کو پیارے نہیں ہوئے، دنیا سے نہیں رخصت ہوئے، اس وقت تک اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اور جب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کا معنی اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم سے، آپ کی سنت سے، آپ کے عمل سے اپنے عمل کو، اپنے طریقے کو، اپنے قول اور فعل کو آگے نہیں لے کر جانا۔ اب سنت بھی موجود ہوتی ہے لیکن ہمارے نزدیک، ہمارے رسم و رواج ہمیں زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔
اب سنت اور حدیث بھی موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہمارے مفتیوں کے فتوے، ہمارے مولویوں کے قول، ہمارے بزرگوں کے آرڈر، ہمارے پیروں کے حکم وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ جی بالکل سنت تو موجود ہے، لیکن کیا کریں، ہماری جماعت ہے، ہمارا فرقہ ہے، ہماری تنظیم ہے، ہماری برادری ہے، برادری کے رسم و رواج ہے، طور طریقہ ہے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ احترام کیا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم کی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب کیا جائے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عروہ بن مسعود مکہ والوں کی طرف سے یہ سفیر بن کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور آ کر حاضری دی، کمٹمنٹ ہو رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کرتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی، جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حکم دیتے ہیں، فوراً آرڈر کی حکم کی تعمیل ہوتی ہے، منہ دوسری طرف ہے، اللہ اکبر ہے، سارے کھڑے ہیں، اللہ اکبر ہے، سارے رکوع میں ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، سارے کھڑے ہیں، اللہ اکبر ہے، سارے سجدے میں ہیں۔ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، کتنی محبت ہے، کتنا عمل ہے، کتنی تعظیم ہے، کتنا احترام ہے۔ اور واپس جا کر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے مخاطب ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، میں قیصر اور کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، بڑے بڑے وفدوں کے ساتھ بھی گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، ان رأیت مالکا قط یعظمہ وصحابہ، میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، ما یعظم اصحاب محمد محمدا، جتنی تعظیم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ اتنا ادب ہے، اتنا جناب تعظیم ہے، اتنا احترام ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی توقیر کرو، تم اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب کرو، آپ کی تعظیم کرو، آپ کا احترام کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا احترام، تعظیم، ادب یہ مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری۔ دوسرے نمبر پر محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کیجئے۔ محبت اطاعت کے تابع ہے، جس سے محبت ہو اس کی فرما برداریاں ہوتی ہیں، جس سے محبت ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے محبت ہو اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر 2 حدیثوں کو دیکھیے، آپ نے ایک روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ اپنے والدین سے، اولاد سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی شخص بھی جب تک اس کی ساری خواہشات میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو محبت اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایک بندہ باپ سے کہتا ہے باجی محبت بڑی ہے، کہتا ہے بیٹا پانی پلاؤ، پانی نہیں پلایا جا سکتا، باہر سردی بڑی ہے، میں مصروف ہوں، میں موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہوں، لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہوں، میں اپنا کوئی ہوم ورک کر رہا ہوں، میں ضروری بات دوست کے ساتھ کر رہا ہوں، بیٹا یہ کام کرو۔ جی اطاعت نہیں ہو سکتی، محبت آپ سے بڑی ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، کل کائنات سے زیادہ محبت ہے۔ وہ محبت کسی کام کی نہیں ہے، وہ محبت کسی کام کی نہیں ہے جس محبت کے اندر اطاعت نہیں ہے۔
اب ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جناب ہم سب سے زیادہ محبت، ہم عشق، یہ پتہ نہیں کہاں سے بازاری لفظ ہمیں مل گیا، عشق بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ سارے نعرے ہیں، لیکن نماز محمدی نہیں ہے، نکاح محمدی نہیں ہے، جنازے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، عقیدے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اعمال اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، خوشیاں اور غم اللہ کے رسول کے غموں اور خوشیوں کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہم تو ایسی شادیوں میں حاضر بھی نہیں ہونا چاہتے، بیٹے کی مہندی نہیں کرنی، نہیں جی نہیں، پھر سانو آن دا کی فائدہ جی مہندی نہیں کرنی، جناب اتھے عیاشی نہیں ہونی، فحاشی نہیں ہوگی، اگر وہاں پر بغاوتیں نہیں ہوگی، اگر وہاں پر شیطان کی پوجا نہیں ہوگی، ہمیں جانے کا کیا فائدہ؟ یہ ہماری پھوکی جھوٹی محبتیں لے کر ہم دعوے کر کے پھر رہے ہیں، نمازی نہیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع اور فرما بردار نہیں ہیں، سنت اور حدیث کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، اور سب سے زیادہ دعویٰ جتنی محبت ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہمارے دعوے ہیں، یہ ہمارے اعمال اور ہمارا دعویٰ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ خوشیوں میں جتنا جشن منائیں گے، جتنے جشن منانے والے لوگ ہیں، جھنڈیاں لگائیں گے، پہاڑیاں بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، بازاروں میں مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیں گے، ان کی گستاخی کریں گے، اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ، اپنے ہاتھوں سے روزہ رسول بنا کر اپنے ہاتھوں سے ہی گرا دیں گے، جتنے یہ سارے ہیں سب بے نمازی۔ چہرے دیکھ لیں سنت کے مطابق نہیں، لباس دیکھ لیں سنت کے مطابق نہیں، اور عقیدہ دیکھ لیں سنت کے مطابق نہیں، عمل دیکھ لیں سنت کے مطابق نہیں۔ اللہ کی قسم جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری ہو، تو یہ بندہ امت کے لیے بھی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور یہ بندہ شریعت کا بھی سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ اور جب بندہ اہل توحید بن جاتا ہے، سنت اور حدیث کی پیروی کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ کی قسم امت کے لیے اس سے زیادہ فائدہ مند دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ پہ کٹھن وقت آیا، جاؤ دیکھ لو، اس کٹھن وقت پر اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہفتوں سے فیلڈ میں، میدانوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو جناب اپنے جان اور مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، یہ فلڈ میں، یہ سیلاب میں، یہ زلزلوں میں، دیکھیں وہ کون لوگ ہیں، اللہ کی قسم اہل توحید لوگ۔ اللہ نے اپنی محبت، اپنے محبوب پیغمبر کی محبت کے بعد خدمت خلق کا جذبہ بھی ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ دیکھیں آپ کو کہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھی نظر آئیں گے، کہیں جماعت الدعوہ والے بھائی نظر آئیں گے، کہیں آپ کو قرآن و سنت کے نوجوان نظر آئیں گے، کہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جانثار نظر آئیں گے، کہیں المدرار فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ کے نوجوان شیخ عاطف کی پیروی اور اطاعت میں نظر آئیں گے، کہیں آپ کو تحریک طلبہ اہل حدیث کے لوگ نظر آئیں گے، کہیں آپ کو اہل حدیث یوتھ فورس کے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے لوگ، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار، اپنے علاقوں کو، گھر بار کو چھوڑ کر امت کی فلاح کے لیے، خدمت خلق کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی تنخواہیں ہیں، نہ کوئی مراعات ہیں، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی جناب اس کے بدلے میں وزارتیں اور مشارتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاک فوج اور ریسکیو کے اداروں کے بعد اگر آپ کو پورے ملک کے اندر کوئی خدمت کرتا نظر آئے گا تو وہ اہل توحید نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں یہ لوگ جناب معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے، توحید و سنت کا داعی ہو جاتا ہے، قرآن و سنت کا فرما بردار آج ہو جاتا ہے، امت کا بھی سب سے بڑا خیر خواہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ امت کی خیر خواہی کا درس بھی عقیدہ توحید اور سنت اور اتباع محبوب پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے بعد اگر امت کی خیر خواہی کا درس دیا ہے تو شریعت نے اس کو۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات پہ رحم فرمائے، جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں،
جو ہزاروں کی تعداد میں بستیاں اجڑ چکی ہیں، جو کروڑوں کی تعداد میں دنیا بکھر چکی ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے، اللہ ان جماعتوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اللہ ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے جو آنسو بھی بہاتے ہیں تو ان کے ساتھ، جو راتیں بھی گزارتے ہیں تو ان کے ساتھ، جو کھانے بھی کھاتے ہیں تو ان کے ساتھ۔ اور کئی تو ٹک ٹاکر ہے نا، بس ٹک ٹاک بنائی، تصویر بنائی، ایک پاؤ چاول کا شاپر دے دیا، کیا بات ہے جی، یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے۔ یہ اللہ کی قسم وہ ملحد بے دین امت کا سہارا نہیں بن سکتے، وہ ملحد اور بے دین امت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ امت کا سہارا اور امت کے خیر خواہ مشکل گھڑی میں بھی ہوتے ہیں تو اہل توحید ہوتے ہیں، سنت اور حدیث پر چلنے والے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اطاعت رسول اللہ نے حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے پھر میری پیروی کرو۔ اور صحابہ نے پیروی کی ہے، مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں، صحابہ نے پیروی کی ہے۔ جب جنگ خیبر کے موقع پر اعلان ہو گیا، الا ان اللہ ورسولہ ینہیاکم عن لحوم العمر الاہلیہ، گھریلو گدوں کا گوشت ہنڈیا کے اندر، وہ گھریلو گدوں کا گوشت دیگوں میں جنگ خیبر کے موقع پر پک رہا تھا، ایک آواز آئی، خبردار، اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ شریعت نے جنگلی گدوں کے بعد جنگلی گدوں کو حلال رکھا اور گھریلو گدوں کو حرام کر دیا ہے۔ فَأُقْفِيَتِ الْقُدُورُ، وہ ہنڈیا ابل رہی تھی، وہ دیگیں پک رہی تھی، اسی طرح اٹھا کر پھینک دی گئی کہ یہ گوشت حرام ہو چکا ہے۔ شریعت نے دیکھا کہ مدینے کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا، ان اللہ ورسولہ حرم علیکم الخمر، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی حرمت کا حکم دے دیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سکاک المدینہ، صحابہ کرام نے اس طرح مٹکے پھینکے کہ مدینے کے بازاروں میں شراب کا سیلاب آیا ہوا تھا، جس نے پیالے میں ڈال دی اس نے بھی پھینک دیا، جس نے جام اٹھا لیا اس نے بھی پھینک دیا، جس نے منہ کے نزدیک کر لیا اس نے بھی پھینک دیا، اور جس نے گھونٹ بھر لیا، جو گھونٹ منہ میں تھا اس نے وہ بھی آگے گزارنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بھی وہ کلی کر دی اور باہر پھینک دی کہ شریعت نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ شراب حرام۔ سیرت نبوی کی تعمیر، سیرت نبوی سے آگاہی، سنت کو زندہ رکھنا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ خوشی میں ہیں پھر بھی، غم میں ہیں پھر بھی، جن حالات کے اندر بھی بندہ ہو، سنت پر عمل کرے، حدیث پر عمل کرے، بدعات اور خرافات سے بچے، سنت کے مقابلے میں مفتیوں کے فتووں سے بچے، سنت حدیث کے مقابلے میں اپنے اپنے گروہ، فرقوں، جماعتوں کی اطاعت سے بچے، اپنی تنظیموں کی اطاعت سے بچے، سنت اور حدیث کے مقابلے میں اپنی برادری کے رسم و رواج سے بچے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، احترام کیا جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کی تعظیم سب سے زیادہ کی جائے، جان اور مال کی قربانی کا جذبہ رکھا جائے، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، سیرت نبوی سے آگاہی حاصل کی جائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو مکمل کیا جائے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھا جائے، اور آپ کی ذات، صفات، آپ کے احکامات کا دفاع کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی اطاعت کی جائے۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف لوٹیں، قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں۔ اللہ نے اس امت کی بقا رکھی ہے تو اللہ کی قسم قرآن و سنت کے اندر رکھی ہے، اللہ نے اس امت کا غلبہ رکھا ہے تو قرآن و سنت کے اندر رکھا ہے، اللہ نے ہمارے گھروں کی خیر برکت رکھی ہے تو قرآن و سنت کے اندر رکھی ہے، اللہ نے دنیا آخرت قبر کی کامیابی رکھی ہے تو صرف قرآن و حدیث کے اندر رکھی ہے۔ اس کو سینے سے لگا لیں، اس پر عمل کریں، دنیا آخرت کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندہ رکھے تو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر، موت دے تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عمل پر۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔